إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. آج کے اس خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ کے شرعی اور فقہی احکام و مسائل کو انشاءاللہ ایڈریس کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم سامعین و سامعات، عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں ہر وہ مال جو ایک عاقل بالغ صاحب نصاب مسلمان مرد ہو یا عورت ہر قمری سال لونر ایئر میں ایک مرتبہ مخصوص مقدار میں
اسپیسیفائڈ کوانٹٹی میں جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے باقی مال کو پاک کر دیتا ہے اور اس کے باقی مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ زکوٰۃ قمری سال کے حساب سے ادا کرنی چاہیے، شمسی سال کے حساب سے نہیں۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے جو پلرز ہیں 5، ان میں سے یہ تیسرا پلر ہے۔ پہلا توحید، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ۔ اگر کوئی مسلمان تھریش ہولڈ پوائنٹ یعنی نصاب کے پاس پہنچ جاتا ہے، صاحب نصاب بن جاتا ہے، اور وہ ہر سال اپنے جمع شدہ مال پر زکوٰۃ دیتا ہے، تو اب کنز یعنی مال کا جمع کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ اب وہ مال جمع کر سکتا ہے، بینک بیلنس بڑھا سکتا ہے، اربوں روپیہ رکھ سکتا ہے بینک میں، اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اور جو ریگولرلی زکوٰۃ ادا کرتا جاتا ہے ہر سال، اب اس کے اوپر مال کو جمع کرنے کا کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی متعدد آیات ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کے متعلق وعید ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت توبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ یکنزون الذھب والفضہ، جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، بھلا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ الفاظ بہت کم جگہ پہ آئے ہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 987۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص سونے اور چاندی کا مالک ہے مگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا صاحب نصاب ہو کر بھی، تو قیامت والے دن اس کے اس مال کی تختیوں کو جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، اور پھر ان تختیوں کو اس کی پیشانی پر اور پشت پر داغا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو اتنی سخت وعید ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ اب ایک پوائنٹ پوچھا جاتا ہے کہ جی زکوٰۃ کیا رمضان میں ہی دینی چاہیے؟ ضروری نہیں ہے، جب بھی آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہو جائے تو ادا کر دینی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ رمضان کے مہینے میں اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، کوئی ایک نیکی کرے اس کی 100 گنا تک بڑھائی جاتی ہے، تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جائے۔ تو اگر اس لحاظ سے رمضان میں زکوٰۃ دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2707 اور انٹرنیشنل نمبر ہے 1151، اور راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا ثواب 10 سے لے کر 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں۔ اب چونکہ اتنا مطلب کہ پرافٹ ریٹ ہو جاتا ہے تو رمضان میں دیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بخاری کی 1782 اور مسلم میں بھی ہے 1256، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر کوئی شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج جتنا ثواب ملتا ہے، اسی لیے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کیا جائے۔ تو لہذا اگر کوئی رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہے اس نیت سے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے تو بہتر ہے، اور اس سے فائدہ بھی یہ ہے، ایک تو ثواب زیادہ مل جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ حساب کتاب رکھنا بھی آسان ہوتا ہے کہ یار رمضان کے رمضان دینی ہے، کیلکولیشن کرنا اور حساب کتاب رکھنا بھی آسان ہے، اور مہینہ بھی لونر ایئر آ جاتا ہے، قمری۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ وقت سے پہلے بھی دے سکتا ہے؟ یعنی رمضان میں اس نے دینی ہے یا کسی مہینے میں وہ دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس وقت سے پہلے 10 مہینے کے بعد ہی دے دوں، 11 مہینے کے بعد ہی دے دوں، تو کیا میں دے سکتا ہوں؟ تو وہ دے سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے بیمار ہی رہتا ہے، 10 مہینے ہو گئے ہیں، زکوٰۃ اس کی ڈیو ہے، کہتا ہے پتہ نہیں میں کب مر جاؤں، سخت بیمار ہے، تو وہ وقت سے پہلے دے سکتا ہے۔ اس طرح کوئی شخص سفر کے اوپر جانا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے یار پتہ نہیں سفر میں کیا پھر مسائل آ جائیں، کیا پرابلم ہو جائے، میں واپس زندہ آتا بھی ہوں کہ نہیں، تو وہ وقت سے پہلے دینا چاہے تو وقت سے پہلے دے سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 678 678، اور راوی ہیں امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زکوٰۃ وقت سے پہلے دینے کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو اس حدیث کی روح سے وقت سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب تھریش ہولڈ جو ہے یہ کن چیزوں پر ہے، کن چیزوں پر فرض ہے زکوٰۃ دینا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1454 اور مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر 979۔ ان دو حدیث میں زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ احادیث کی روشنی میں 10 کماڈیٹیز ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور وہ 10 کماڈیٹیز کون سی ہیں؟ نمبر 1 گولڈ، سونا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1791، اور راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس 20 دینار ہوں اور ایک قمری سال گزر جائے تو 1 سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر 40واں حصہ یا 2.5% زکوٰۃ ہوگی، جو کہ آدھا دینار بنتا ہے۔ 20 دینار کا 40واں حصہ یا 2.5% آدھا دینار بنتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر آدھا دینار زکوٰۃ ہے 1 سال گزرنے کے بعد۔ خلافت عثمانیہ تک دینار اور اشرفی جو سونے کے سکے ہوتے تھے ان کو ایز اے کرنسی یوز کیا جاتا تھا۔ خلافت عثمانیہ تک یہی سکے جو ہیں اشرفییں اور دینار استعمال ہوتے تھے۔ پھر سب کانٹیننٹ میں وزن کے پیمانے اور تھے، رتی تھی، ماشا تھا، تولا تھا، چھٹانک تھی، سیر، من، یہ پیمانے تھے۔ لہذا 20 دینار کو 7.5 تولہ میں کنورٹ کر دیا، پلس مائنس 7.5 تولہ۔ اور اگر کسی کے پاس اس وقت 20 دینار تھے اور آج کے وقت کے مطابق 7.5 تولے سونا ہے تو اس کے اوپر 2 ماشے 3 رتی زکوٰۃ ہے۔ پھر بھٹو دور آ گیا 1973 میں، یہ رتی ماشے بھی ختم ہو گئے، گرام کی اکائی انٹروڈیوس پاکستان میں ہو گئی، تو پھر انہی 20 دینار یا 7.5 تولہ کو گرامز میں کنورٹ کر دیا گیا، تو گرام بن گئے 87.48۔
یعنی کسی کے پاس 20 دینار تھے یا 7.5 تولے سونا ہے یا 87.48 گرام سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے. تو آج کل چونکہ گرام ہے تو گرام بھی چلتا ہے. تو 7.5 تولے سونا کا 40واں حصہ یا 2.5% اگر ہے تو 2 ماشے 3 رتی، اور اگر گراموں میں ہے تو اس کا 40واں حصہ یا 2.5% 2.18 گرام بنتا ہے. بہتر ہے کہ سونے کی زکوٰۃ سونے سے ہی دی جائے. ایک قمری سال اگر گزر جاتا ہے تو 2.18 گرام جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے. اور اگر کوئی سونے میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا تو اصل سونے میں سے جو موتی ہوتے ہیں، کیونکہ سونے جو بنائے جاتے ہیں خواتین کے اس میں موتی وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں، نگ بھی ہوتے ہیں، کچھ اور ڈائمنڈ وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں، تو وہ موتی وغیرہ نکال کر جتنے کیرٹ کا سونا ہوگا اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیں گے. کیونکہ اصل تو 24 کیرٹ ہوتا ہے، اور 24 کیرٹ سے زیورات نہیں بنتے مضبوط، اس میں ضرور کھوٹ ملائی جاتی ہے. 22 کیرٹ یا 20 کیرٹ یا 18 کیرٹ، کیونکہ جتنی اس میں کھوٹ ملائیں گے اتنا ہی وہ زیور جو ہے وہ مضبوط بنے گا. تو لہذا جب آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے تو اتنی وہ کھوٹ نکال لیں گے کہ یہ جون سا کیرٹ ہے اس کا مارکیٹ میں جو ریٹ ہے موتی وغیرہ نکال کے آپ وہ کیلکولیٹ کر کے اس کا 2.5% یعنی 7.5 تولہ کا ہوں یا 87.48 گرام ہوں، تو آج کا ریٹ جو اصل ہے 24 کیرٹ کا 2,05,000 کے قریب ہے. کل میں نے دیکھ رہا تھا نیٹ کے اوپر. تو 7.5 تولے ہوں یا 87.48 گرام ہوں تو ان کی قیمت بنتی ہے 15,37,500 روپیہ. تو اس حساب سے زکوٰۃ 2.5% 38,438 بنتی ہے. یہ ایک کماڈٹی ہے. دوسری کماڈٹیز سلور. اگر کسی کے پاس اس وقت ترمذی کی حدیث ہے 620 اور راوی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس 200 درہم ہوں اور ان پر ایک قمری سال گزر جائے لونر ایئر تو اس کا 40واں حصہ یا 2.5% یعنی 5 درہم زکوٰۃ ہے. ادھر آدھا دینار ادھر 5 دینار 40واں حصہ یا 2.5%. یہ درہم بھی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور خلافت عثمانیہ تک یہی کرنسی تھی. پھر سب کانٹیننٹل میں جیسے میں نے بتایا کہ رتی ماشے تولے کا حساب تھا، تو اس حساب سے 200 جو درہم تھے وہ 52.5 تولے چاندی بن گیا. کیلکولیٹ کر کے اس وقت کے جو علماء کرام تھے انہوں نے اجتہاد کیا، ادھر 7.5 تولے بنا دیا سونے کا، اور جو چاندی تھی اس کو 52.5 تولے کر دیا. اور پھر بھٹو دور میں جیسے گرام رائج ہوئے تو 52 تولے کو کنورٹ کیا تو 612.36 گرام بنا. اور اس پر چاندی پر جو زکوٰۃ ہے وہ 15.4 گرام. اور یہ بھی بہتر ہے کہ چاندی کے ساتھ ہی زکوٰۃ دی جائے. اگر کسی نے چاندی نہیں دینی تو وہ پھر آج چاندی کا ریٹ جو ہے 2070 ہے. تو 52.5 تولے یا 612.36 گرام چاندی جو ہے وہ 1,08,675 روپے ہے، اور ان کا 2.5% یا 40واں حصہ 2,717 بنتے ہیں. اگر سونا ہے تو 38,438 روپے، اور اگر چاندی ہے تو 2,717. یہ 2 کماڈیز ہو گئی. تیسری کماڈیٹی جو ہے وہ ہے کیش کرنسی. کسی کے پاس سونے چاندی کے علاوہ روپیہ ہے، ریال ہیں، ڈالر ہیں، یورو ہیں، پاؤنڈز ہیں، تو ایک قمری سال گزر جائے گا تو 2.5% اس کے اوپر زکوٰۃ. 1 لاکھ ہے تو 2,500 روپیہ زکوٰۃ. چوتھی کماڈیٹیز مال تجارت ٹریڈ گڈس. مشکات میں حدیث ہے 1,811 راوی ہیں سمرہ بن
جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال بھی تجارت میں لگایا ہوا ہے، کپڑے کے کام میں، میڈیکل کے کاروبار میں، کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے، کوئی بھی بزنس ہے، اس میں جتنا مال لگایا ہوا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ ہے۔ پلاٹ اگر گھر بنانے کے لیے لیا ہوا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیتوں کو جانتا ہے کہ اس نے گھر بنانے کے لیے لیا ہوا ہے یا بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے۔ اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، لہٰذا اگر گھر بنانے کے لیے ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر آپ نے بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، جتنی اس کی ویلیو ہے 2.5%۔ پانچویں کماڈیٹی زمین کی پیداوار، غلہ، اس کی پروڈکشن کے اوپر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1405 اور راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلہ میں شامل گندم، مکی، کھجور، جو، جاولا، باجرہ، چاول، پھل، فروٹ، یہ سارے شامل ہیں۔ 5 وسق پیداوار سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں، 5 وسق سے زیادہ ہوگی تو 60 سال۔ ایک وسق جو ہے یہ عربک پیمانہ ہے، جس طرح ہمارا ٹوپا ہوتا ہے گاؤں میں، گڑوی ہوتی ہے، دودھ لینا ہے تو اس کو کلو کو نہیں سمجھا، اس کو کہتا ہے 1 گڑوی دے دو، 2 گڑوی دے دو۔ اس طرح دانے ہوتے ہیں تو ٹوپے کے حساب سے لیتے ہیں، تو ان کا جو پیمانہ تھا وہ 100 تھا، تو ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں، اور ایک سا میں 4 مڈ، جس طرح ہمارے ایک سیر میں 4 پاؤ ہوتے ہیں، اور ایک مڈ جو ہے وہ 682 گرام کا ہے۔ اس کیلکولیشن کے مطابق ایک وسق میں 163.68 کلو اور 5 وسق 820 کلو یا 20 من، یعنی اگر آپ کا غلہ جو ہے وہ 820 کلو گرام ہے یا 20 من ہے تو اس کے اوپر آپ کو 10% غلہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس لیے اس کو عشر بھی کہتے ہیں، عشر سے نکلا ہے۔ اور یہ 10% اس صورت میں ہے کہ اگر زمین برانی ہو، اس کو نیچرلی پانی ملے، بارش کی شکل میں، نہروں کی شکل میں، بغیر معاوضے کے اس زمین کو پانی مل رہا ہے، زمین سیراب ہو رہی ہے، تو پانی مفت کے ملنے کی وجہ سے اس کا جو پیداوار ہے اس کے اوپر عشر ہے 10% ہے۔ لیکن اگر آپ ٹیوب ویل سے اس کو پانی دیتے ہیں، کنویں سے پانی دیتے ہیں، تو پھر اس کا عشر جو ہے وہ 10% نہیں بلکہ 5%۔ کیوں؟ آپ نے بجلی کا بل دینا ہے، جانوروں کا چارہ دینا ہے، یعنی اس کے اوپر آپ کا خرچ ہوا ہے، تو اگر زمین کی پیداوار کے اوپر آپ کا کچھ خرچ ہوتا ہے تو پھر 5%۔ اور یہ عشر ہر پیداوار پر دینا ہے۔ اگر سال میں 5 دفعہ کوئی زمین فصل اگاتی ہے تو 5 دفعہ عشر دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد آپ نے عشر دیا، جب بھی آپ کی فصل تیار ہو جائے گی تو اس کے اوپر عشر جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 میں اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا، اور ادا کرو حقہ، اس فصل کا حق، یوم حصادہ، جب بھی اس کو کاٹو، یعنی فصل کاٹنے کے ساتھ ہی اس کا عشر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ 2 دفعہ فصل ہے تو 2 دفعہ، 3 دفعہ ہے تو 3 دفعہ۔ چھٹی کماڈیٹی جو ہے وہ ہے شہد، اصل، ہنی اس کو کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے حدیث ہے 1824 اور ابو داؤد میں بھی ہے 1601 اور راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے اوپر 10% عشر لیا۔ اس کا نصاب 10 مشکیزیں ہیں، اگر 10 مشکیزیں ہیں تو 1 مشکیزہ شہد کا عشر ہوگا۔ 7ویں کماڈیٹی اونٹ ہے، کیمل۔ بخاری کی حدیث ہے 1447 اور 1454 اور راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 5 سے کم اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں،
5 سے 9 اونٹوں پر 1 بکری، 10 سے 14 اونٹوں پر 2 بکریاں، اور جیسے جیسے تعداد بڑھے گی زکوٰۃ کی ریشو بھی بڑھتی جائے گی۔ 8ویں کماڈٹی ہے گائے، بھینس، کاؤ وغیرہ جو ہیں، اس کا نصاب جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے 622 اور 623 میں۔ راوی ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سے کم گائیوں پر یا بھینسوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جو ہی تعداد 30 سے بڑھے گی تو 1 سال کا بچڑا، 2 سال کا بچڑا، اور اسی طرح 60 گائیوں پر 2 سال کا بچڑا، جو ہی تعداد بڑھتی جائے گی زکوٰۃ کی ریشو بھی بڑھتی جائے گی۔ 9 کماڈیٹیز جو ہے وہ ہیں بکریاں اور بھیڑیں اور شیپس، گوٹس وغیرہ۔ اس کی زکوٰۃ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1454، اور راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سے کم بکریاں ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جو ہی تعداد 40 سے بڑھے گی تو 120 تک 1 بکری، 121 سے 2 تک 200 تک 2 بکریاں، اور 201 سے 300 تک 3 بکریاں، اور 300 کے بعد ہر 100 کی تعداد بڑھنے پر 1 بکری زیادہ ہوگی۔ اور 10ویں کماڈٹی معدنیات، منرلز، اور اس کی زکوٰۃ کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 1499 اور مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر 1710، اور راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ معدنیات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20% زکوٰۃ مقرر فرمائی، اور یہ معدنیات پر سب سے زیادہ زکوٰۃ اس لیے ہے کہ یہ فری میں ملتا ہے۔ آپ نے زمین کھودی، آپ کو خزانہ مل گیا، آپ کا کیا اس میں مل گیا؟ وہ جو خزانہ آپ کو ملا اس کے اوپر 20% ہے۔ گیس مل گئی، لوہا مل گیا، سونا مل گیا، کچھ بھی مل گیا زمین کے اندر سے تو اس کے اوپر 20% سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ فری میں ملا ہوا ہے۔ یہ 10 کماڈیٹیز ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، ذاتی استعمال کی تمام اشیاء، گھر ہے، پلاٹ ہے، گھریلو سامان ہے، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، ویپنز وغیرہ ہیں، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سبزیوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، گھوڑے، خچر، گھریلو مویشی پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کھیتی باڑی والے مویشیوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، غلاموں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، مشینری جس کے ساتھ آپ اپنا مٹیریل تیار کرتے ہیں، مشینیں لگی ہوئی ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے پاس 10 مربع زمین ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن اس کی پیداوار کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ 10 کماڈیٹیز کے علاوہ وہ اشیاء ہیں جن کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اب نیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، غور سے سننے والا ہے، کہ اگر کسی کے پاس کیش ہے، چاہے وہ پاکستانی روپے ہیں، سعودی ریال ہیں، یورو ہیں، ڈالر ہیں، پاؤنڈ ہیں، تو اس پر زکوٰۃ کا نصاب جو ہے، زکوٰۃ تو ہے ہی، لیکن نصاب گولڈ کے اوپر ہوگا یا سلور کے اوپر؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 2 طرح کا تجارت کا سسٹم جو تھا وہ رائج تھا، امپلیمنٹ تھا، 2 قسم کا۔ ایک بارٹر سسٹم تھا، یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین۔ مثلا 2 کلو گندم دے کر 1 کلو دودھ لے لینا۔ آج بھی گاؤں وغیرہ میں ایسے ہی ہے کہ آپ نے گندم دے لی 5 کلو، اس کے عوض آپ نے چاول لے لیے۔
یہاں بھی گوالے کے پاس جاؤ، اس کو سوکھی روٹیاں 5 کلو دے دو، اس کے حساب سے جتنا دودھ ہے وہ تو آپ کو دے دے گا۔ تو اشیاء کے بدلے دوسری چیز لے لینا، ایک یہ سسٹم تھا۔ اور دوسرا سسٹم کیا تھا؟ منی ایکسچینج کا، یعنی پیسے دے کر چیز خریدنا۔ اور پیسوں کی 2 ہی شکلیں تھیں۔ آج کل تو کریڈٹ کارڈ بھی ہے نا، ڈیبٹ کارڈ بھی ہیں، لیکن اس وقت 2 شکلیں تھیں۔ ایک دینار جو سونے کا سکہ ہوتا تھا، گولڈ کائن، اور دوسرا درہم جو چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور سلور کائن اس کو کہتے تھے۔ آپ کے مبارک زمانے میں 1 دینار 10 درہم کے برابر تھا۔ 1 دینار 10 درہم کے برابر۔ جیسے آج کے دور میں کسی کے پاس 100 کا نوٹ ہے اور ایک شخص کے پاس 10 کے 10 نوٹ ہیں، اس کے پاس بھی 100 ہی ہے، اور جس کے پاس ایک نوٹ ہے 100 کا وہ بھی 100 ہی ہے۔ یعنی دینار اور درہم کے درمیان 1:10 کی ریشو تھی۔ اگر کسی کے پاس 10 درہم تھے اور دوسرے شخص کے پاس 1 دینار تھا، جس کا مطلب ہے دونوں کے پاس ایکولی ہے۔ اور 20 دینار تھے اگر کسی کے پاس، تو اس کے اوپر آدھا دینار زکوٰۃ تھی، اور اگر کسی کے پاس 200 درہم تھے تو اس کے اوپر 5 درہم زکوٰۃ تھی۔ اور جیسا میں نے بتایا سلطنت عثمانیہ تک یہی نظام تھا۔ پھر رتی تولے معاشرے کی وجہ سے یہی 20 دینار جو ہیں یہ 7.5 تولے میں آ گئے، اور وہ جو درہم تھے 200 وہ 52.5 تولوں میں کنورٹ ہو گئے۔ اور ریشو کیا بنی؟ 1:7 کی۔ اس وقت کیا تھی؟ 1:10۔ تو جو سننے والی بات ہے، اس کا ریشو کیا تھی؟ 1:10 کی۔ اب ریشو 7.5 تولے اور 52.5 تولے، 1:7 کی ریشو ہو گئی۔ اس وقت 1 تولہ سونا دے کر 7 تولے چاندی لی جا سکتی تھی، یا 7 تولے چاندی دے کر 1 تولہ سونا لیا جا سکتا تھا۔ 1:7 کی ریشو تھی۔ اور 1970 میں سونے کا ریٹ جو تھا 200 روپیہ تھا، اور چاندی کا ریٹ 20 روپے تھے۔ 1:10 کی ریشو تھی۔ اس کے بعد سامراجی قوتوں کی ملی بھگت، یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی پلاننگ، سودی نظام کی بدولت غریب اور انڈر ڈیولپ کنٹریز لائک پاکستان، ان جیسے ملکوں کو قرضوں کے چکر میں پھنسا کر سونے کے ذخائر پر قبضہ کر لیا گیا، اور پھر سونے کے عوض کاغذی کرنسی انٹروڈیوس کرا دی گئی، اور پھر ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا گیا۔ آج کیا ہے؟ 300 روپے کا 1 ڈالر ہے، یعنی 1:300 کی ریشو، یعنی آپ 300 روپیہ دیں اور آپ کو 1 ڈالر ملے گا، 1:300۔ اور ڈالر خریدنے کے لیے آپ کو سونا چاہیے، اور سونا آپ کے پاس ہے نہیں، اسی لیے آج سونے کا ریٹ 2,05,500 روپیہ ہے، اور یہی ریٹ 200 روپیہ صرف تھا۔ چاندی آج 2070 ہے۔ جس طرح سونا بڑا ہے، چاندی کی قیمت نہیں بڑھی، یعنی سونا 2,05,500 اور چاندی آج کا ریٹ ہے 2070۔ سونا 7.5 تولے جو ہے وہ 15 لاکھ سے بڑھ گیا، اور چاندی 52 تولے جو ہے لاکھ بنی، یعنی 1 اور 100 کی ریشو ہے۔ حالانکہ اصولی طور پہ 1:7 کی ریشو ہونی چاہیے، 7.5 تولے اور 52 تولے۔ اگر 7.5 تولے سونا جو ہے وہ 15 لاکھ کا ہے، تو چاندی جو ہے وہ بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے۔
چاندی کا ریٹ بھی 2000 کی بجائے 29,000 تولہ ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی اسی طرح 16 لاکھ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور حکومت کیا کرتی ہے؟ یہ نصاب جو ہے چاندی کے اوپر کرتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کے بینک میں پیسے ہیں چاندی کے حساب سے 1,08,000 تو یکم رمضان کو آپ کی زکوٰۃ کٹ جائے گی، حالانکہ یہ نصاب غلط ہے۔ آج تو عام لیبر جو ہے، میسنز ہے، الیکٹریشنز ہے، کسی بھی کاریگری اسکلڈ لیبر کو آپ بلائیں کام کے لیے، وہ 2,500 3,000 آپ سے دیہڑی لے رہا ہے۔ تو اس لیبر کو انہوں نے چاندی کے حساب سے صاحب نصاب بنا دیا کہ بھائی تم بھی زکوٰۃ دو، حالانکہ زکوٰۃ سونے کے اوپر ہونی چاہیے، اور سونا ہے اب آپ 15 لاکھ یعنی 15 لاکھ 37,500 یعنی 16 لاکھ لگا لیں، تو 16 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے، نہ کہ سلور کے اوپر جو 1,08,000 بنتی ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے یہ اس کا غور کرنا چاہیے، اور علماء کو بھی غور کرنا چاہیے کہ چاندی کے اوپر نصاب نہیں بلکہ سونے کے اوپر نصاب ہونا چاہیے جو 15-16 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ کیا زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے؟ یہ بھی بڑا کریٹیکل ایشو ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے۔ تو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1,563، اور راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی۔ اس نے 2 موٹے موٹے سونے کے کنگن، بریسلٹ جس کو کہتے ہیں یا بینگلز جس کو کہتے ہیں، وہ پہنے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا اے اللہ کے رسول نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری اس بچی کو آگ کے 2 کنگن پہنائے جائیں؟ تو اس عورت نے کہا لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تو یہ نہیں چاہتی، اور اس نے فوراً وہ بچی کے ہاتھ سے 2 کنگن اتار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے، کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہیں، آپ اس کو جس طرح چاہیں استعمال میں لائیں۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کی بیس کے اوپر فقہا اور علماء زیورات پر زکوٰۃ کاٹنے کے، زکوٰۃ ادا کرنے کے حق میں ہیں۔ اس حدیث سے وہ زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ زیورات پر زکوٰۃ ہے، مگر فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ یہی حدیث جس کا میں نے نمبر دیا 1,563 ابو داؤد میں ہے، امام ترمذی نے اسی حدیث کو اپنی کتاب جامعہ ترمذی میں نقل کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 637۔ بالکل سیم الفاظ ہیں، سیم الفاظ کے ساتھ امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور حدیث نقل کرنے کے بعد امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اور پھر امام ترمذی نے فٹ نوٹ پر جرنل ایک سٹیٹمنٹ دی کہ زیورات پر جتنی بھی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، اور پھر انہوں نے 2 اور حدیثیں نقل کی 635 اور 637، یعنی اوپر نیچے ہے 35، 36 اور 37۔ ان 2 حدیث میں انہوں نے لکھا کہ اصحاب رسول میں سے سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور فقہا میں 4 اماموں میں سے 3 امام، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مطابق زیورات جو استعمال کر رہی ہوں خواتین ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بات کیا ثابت ہوئی
کہ جو خواتین زیور کانٹینیوسلی پہنے رکھتی ہیں، اتارتی نہیں ہیں، گلے میں، بازوں کے اوپر چوڑیاں، جو بھی ان کا زیور ہے وہ پہنے رکھیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ استعمال کر رہی ہیں، اور استعمال کرنے کی وجہ سے ان کا سونا ویسے ہی گھس رہا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے یہ زیور ہے تو زیور ہی، لیکن کہیں بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، شادی بیاہ کے اوپر اس کو نکالا ہے، کوئی فنکشن ہے تو اس کو نکالا ہے اور پہنا ہے، مگر نہ اس کو ایسی جگہ پر سنبھالا ہوا ہے کہ ان کو ہی پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، اور پنجابی میں کہتے ہیں جس کو مرنجیوں رکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ کنز میں شامل ہو جاتا ہے، وہ پہن نہیں رہی، اس نے اس کو خاص وقت، اچھے برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور کبھی کبھی فنکشن آتا ہے تو پہن بھی لیتی ہے، تو ایسا زیور کنز کہلاتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر وہ 24 آور اس کو پہنے رکھتی ہے، سوئے بھی پہنا ہوا ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ وہی 2.18 گرام اپنے سونے میں سے دے یا اپنے پیسوں میں سے دے۔ اب خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ سے کیا دیں؟ بھائی سونا تمہارا ہے، تم کسی کو آگ تو لگانے دیتی نہیں، تو پھر اپنے سونے میں سے زکوٰۃ دو۔ یہ تو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی، فقہا نے آسانی پیدا کی کہ اپنا سونے کو ریٹ کر لو اور اس کے اگینسٹ آپ پیسے دے دو، وگرنہ سونے کی زکوٰۃ سونا ہی ہے۔ مال زیارت پر زکوٰۃ، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ مال خواہ وہ کسی بھی قسم کا ہو، کپڑے کی شکل میں ہو، ادویات کی شکل میں ہو، تیل، گیس، پٹرول کسی بھی شکل میں ہو، پلاٹ کی شکل میں ہو، ان سب پر اگر ایک قمری سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جوائنٹ وینچر، پارٹنرشپ کے اوپر جتنا مال ہوگا اس سارے مال کو کیلکولیٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، دا نہیں لگے گا۔ مثال کے طور پہ 111 بکریاں ہیں اور 3 پارٹنر ہیں، تو 111 بکریوں کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ کے وقت وہ کہ 37 میریاں، 37 اس کی، 37 اس کی، تو 40 کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، وہ کہ جی زکوٰۃ تو لگتی نہیں، کیونکہ میری تو 37 ہیں، وہ پارٹنر کہتا ہے میری بھی 37 ہیں، وہ تیسرا کہتا ہے میری بھی 37 ہیں، تو 40 کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، بھائی زکوٰۃ تو ہے نہیں۔ اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ 111 بکریوں کے اوپر ہی لگے گی، اس وقت آپ اپنا مال علیحدہ نہیں کر سکتے، پورے مال۔ اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ سارے مال کو اکٹھا کیا جائے، مارکیٹ ویلیو نکالی جائے اور اس پر 2.5% یا 40واں حصہ دیا جائے۔ زرعی زمین جتنے مرضی مربع ہوں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن اس کے اوپر جو پیداوار ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، اور وہ 8 کون سے ہیں؟ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین۔ فقیر اور مسکین میں عام آدمی فرق نہیں سمجھتا، حالانکہ فقیر اور مسکین دونوں میں بہت فرق ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جو نیڈی ہے، ضرورت مند ہے، لیکن وائٹ کالر ہے، سفید پوش ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، حالانکہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہ سفید پوشی کی وجہ سے خاموش رہتا ہے، ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے۔ اور مسکین وہ ہے، نیڈی ہے، لیکن ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مانگ لیتا ہے۔ یہ فرق ہے فقیر اور مسکین میں، تو دونوں کو جائز ہے۔ تیسرا زکوٰۃ وصول کرنے والا، جو حکومت کی طرف سے بندہ زکوٰۃ کے لیے۔ نمبر 4 تلیف قلب، کوئی نیا مسلمان ہوا ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ اس کا دل جو ہے اور مضبوط ہو جائے، کوئی اپنا سٹیبل ہو جائے، کوئی کاروبار شروع کر لے۔ اس طرح غلام ہے کوئی، اس کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ کوئی نمبر 6 کوئی مقروض ہے، اس کا قرضہ اتارنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 7واں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 8 مسافر کو دی جا سکتی ہے، چاہے مسافر کروڑ پتی ہو، لیکن اگر وہ سفر کے دوران اس کی جیب کٹ گئی ہے، وہ ضرورت مند بن گیا ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی ہے پیسوں کی، تو بے شک وہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں کروڑ پتی ہے، لیکن وہ گجرات کے پاس پہنچا ہے، اس کی جیب کٹ گئی ہے، اب اس کو صرف 50 یا 100 یا 200 یا 500 روپے کی ضرورت ہے، تو اس کو دی جا سکتی ہے اگرچہ وہ مالدار ہے۔ اور یہ
امیروں سے مال لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ امیروں کا مال لے کے امیروں کے اوپر ہی تقسیم کر دیا جائے جیسا کہ آج کل بیت المال وغیرہ میں ہوتا ہے. اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. بس 4-5 پوائنٹ ہیں، ختم کر. اسی طرح اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ میل ہے، انسان کے مال کی میل ہے، تو یہ اپنی اولاد پر، اپنے خاوند پر، اپنی بیوی پر نہیں خرچ کر سکتے. ہاں، بہن جو ہے وہ بھائی کو دے سکتی ہے، بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، جیسا کہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 1466 اور مسلم میں ہے 2318 اور نسائی میں بھی حدیث ہے 2583 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام غریب اور مسکین کو صدقہ زکوٰۃ دینا ایک اجر ہے، جبکہ رشتہ دار کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ڈبل اجر ملے گا. ایک قرابت داری رشتہ داری کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. تو لہذا اگر کسی نے زکوٰۃ دینی ہے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، بھائی بہن دیکھے، رشتہ دار احباب میں دیکھے، دوستوں کو دیکھے، پھر ساتھ ہمسایوں کو دیکھے، اس کے بعد پھر آگے چلیں. اور زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جائے گی. عام صدقہ جو ہے، قربانی کا گوشت وغیرہ جو ہے، یہ نان مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ خیرات نان مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ پیورلی جو ہے یہ مسلمان کو دی جائے گی. مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی. کہ آپ مسجد کو بنانی ہے یا مسجد کا کوئی انفراسٹرکچر بنانا ہے یا کوئی پنکھے خریدنے ہیں یا کوئی اے سی خریدنا ہے تو مسجد کے لیے آپ زکوٰۃ کے، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی. قاری صاحب جو بچوں وغیرہ کو پڑھا رہے ہیں ان کو آپ مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کے کسی چیز کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس طرح آل محمد جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی. اور زکوٰۃ دینے کے لیے نیت کا کرنا ضروری نہیں ہے، دل سے نیت جو ہے وہ کافی ہے. ایک عموماً سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا زکوٰۃ دینے کے لیے اس کو بتانا چاہیے کہ یا بھائی میں تمہیں زکوٰۃ دیتا ہوں؟ نہیں بتانا چاہیے، اس سے اگلے آدمی کی عزت مجروح ہوتی ہے. اور خاص طور پر اگر آپ بہن کو جا کے کہیں کہ یہ بہن تمہیں میں زکوٰۃ دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں، تو وہ بجائے کہ زکوٰۃ لے لڑنا شروع کر دے گی کہ تم مجھے زکوٰۃ دینے آئے ہو. زیادہ نہیں، نہ بہن بھائی کو بتائے نہ بھائی بہن کو بتائے. نیڈی ہے چپکے سے جا کے اس کی ہیلپ کر دے، اس کو یہ نہ کہے کہ یہ بہن میں تمہیں زکوٰۃ دے رہی ہوں. اس سے اس کی عزت بھی مجروح ہوگی اور الٹا آپ اس کو جو کمپنسیٹ کرنے جا رہے ہیں، کمپنسیٹ کی بجائے لڑائی ہو پڑے گی. تو اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں. اور یہ زکوٰۃ ہجری کیلنڈر کے حساب سے، لونر ایئر کے حساب سے دینی ہے، سولر ایئر کے حساب سے نہیں، کیونکہ 11 دن کا فرق ہوتا ہے اور 11 دن میں کوئی امیر نہیں بن جاتا. البتہ 10 دن کی زکوٰۃ بچا کر، 11 دن کی زکوٰۃ بچا کر چور ضرور بنے گا، امیر نہیں بنے گا. تو لہذا زکوٰۃ جو ہے وہ لونر ایئر قمری سال کے حساب سے ادا کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.